السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے اے خدا رخ پھیر دے اب
گردش ایام کے، رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میرا خیال ہے یہ تیسری مرتبہ سنگرام پور کے جلسے میں حاضر ہونے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ کے ہاں ٹائم دیا تھا، مگر کچھ ایسی مجبوریاں آ گئیں کہ پروگرام مجھے بہت جلدی ختم کر کے، مجھے یاد آ رہا ہے شاید میں 8-9 بجے تک تقریر کر کے یہاں سے میں نکل گیا تھا، مجھے دھنباد یہاں سے جانا تھا، کافی لمبا سفر تھا، اور پچھلے سال ہی جلسے والوں نے اگلے سال کی تاریخ طے کر دی تھی، اور وہ تاریخ تھی 8 فروری 2024، اور آج اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے ایک مرتبہ پھر سنگرام پور کی سرزمین پر اس عظیم الشان پروگرام میں اور جلسے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں جس موضوع پر تیاری کر کے آیا ہوں، کچھ بولنا چاہتا ہوں، کچھ تقریر کرنا چاہتا ہوں، اس کے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جھارکھنڈ اور بہار کے اس علاقے میں، بنگال کے علاقے میں جو جلسے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جلسے عام طور سے کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی عیدگاہ کے لیے، عام طور سے یہ جلسے چندے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس علاقے میں ان جلسوں کے بغیر چندہ نہیں ہوتا، جلسے ہی کے ذریعے بڑا بڑا چندہ اور بڑی بڑی رقمیں لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اللہ کے شکر سے، اس کی توفیق سے۔ مگر میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اور آپ کو زمانے اور حالات کو دیکھتے ہوئے
اپنے ان جلسوں میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ جلسے اور تقریر میں یہ سوچ کر کے آئے ہیں عبدالغفار صاحب بنارس سے آئے ہیں، کچھ چٹکلا سنا دیں، کچھ لطیفے سنا دیں، کچھ ہمیں ہنسا دیں، تو پہلی بات تو میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، اور دوسری بات اگر آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جلسے نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ منورنجن کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، دین کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کو۔ لیکن اگر آپ کا مقصد جلسے میں آنے سے یہ ہے کہ ہم چلیں گے، بیوی بچوں کو لے کر کے جائیں گے، بدرالدجا صاحب مالدہ سے آ رہے ہیں، عبدالغفار صاحب بنارس سے آ رہے ہیں، اور بھی دیگر علماء آ رہے ہیں، ہم ان کے بیانات کو سنیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنی کمزوریوں کو ہم سوچیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، تب تو آپ کا مقصد جلسے میں آنے کا ٹھیک ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں ابھی پاکڑ سے آپ کے جلسہ گاہ کی طرف جب میں آیا، 4 ویلر کے اوپر سوار تھا، سڑک کے دونوں طرف مردوں اور عورتوں کا ریلا لگا ہوا ہے، جوان لڑکیاں بغیر نقاب کے، بغیر پردے کے سڑک پر ایک طرف چل رہی ہیں، دوسری طرف نوجوان لڑکے ان کا دیدار کر رہے ہیں، اور صاحب یہ پنڈال اور یہ سارا پروگرام کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جلسے کا ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے میرے بھائی۔ آپ کے علاقے میں بہت سارے میلے بھی لگتے ہوں گے، ہاٹ بھی لگتے ہوں گے، وہاں پر بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہاں سے زیادہ تکلیف ہمیں یہاں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ میلے کے نام پہ نہیں آئے ہیں، ہاٹ کے نام پہ نہیں آئے ہیں، مارکیٹ کے نام پہ نہیں آئے ہیں، بازار کے نام پہ نہیں آئے، آپ دین کے نام پر آئے ہیں، آپ قرآن کے نام پر آئے ہیں، آپ حدیث کے نام پر آئے ہیں، اور یہاں اگر بے شرمی ہو رہی ہے، یہاں بے غیرتی ہو رہی ہے، یہاں بے حیائی ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بند کر دیجئے ان جلسوں، کوئی اور طریقہ اپنا لیجئے، مگر اللہ کے واسطے دین کا جنازہ مت نکالیے میرے بھائی۔ اپنی عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، 50 سال کی عورت آ رہی ہے، وہ چہرہ ڈھانپ کر کے آ رہی ہے، وہ اسکارف لگا کر کے آ رہی ہے، وہ نقاب پہن کر کے آ رہی ہے، اور 20 سال کی، 18 سال کی، 16 سال کی جوان لڑکی وہ بے پردہ آ رہی ہے، وہ میک اپ کر کے، سج کر کے، سنور کر کے اور اپنے حسن کی نمائش کر کے چل رہی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ہم کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ معاف کیجئے میرے بھائی، میری باتیں اگر آپ کو تلخ لگیں، مگر یہ دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں، ممبئی جیسے شہر میں بھی پروگرام ہوتے ہیں میرے، اور یہاں سے کہیں زیادہ ایڈوانس شہر ہے، مگر میں نے کہیں بھی جلسوں کے اندر اور جہاں تقریر ہو رہی ہو وہاں ایسی بے حیائی کا منظر نہیں دیکھا ہے جو میں بہار، جھارکھنڈ اور بنگال کے اس بیلٹ میں دیکھتا ہوں۔ تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی۔ کہیں کہیں جلسے والے اشتہار پہ لکھ دیتے ہمارے یہاں کوئی دکان نہیں لگے گی، وہ اسی لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ دکان نہ لگے اور اس طریقے کا منظر نہ آئے، لیکن جہاں دکان نہیں لگتی ہے سڑکوں پر وہاں سنتے ہیں عورتیں بہت کم آتی ہیں، جلسہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا ہے، فلاپ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں جلسے میں آنے کے پیچھے ہماری نیت اور ہمارا مقصد صحیح نہیں ہے۔ دعا کیجئے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری وہ بہنیں جو جلسے میں آئی ہیں، ان کی مائیں ان کو لے کر کے آئی ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ جب وہ کسی جلسے اور تقریر میں جائیں تو شریعت کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اللہ ان کے گارجین کو بھی اس کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو صحیح سمجھ دے جو اس طریقے کے جلسوں میں سڑک پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، مگر ان کا مقصد تفریح کرنا اور انجوائے کرنا اور انٹرٹینمنٹ کرنا ہے۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا کا ایک دستور ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے ریڈمی کا، 12-13 ہزار روپے کا موبائل ہے،
میں نے اس پر ایک معمولی سا کور لگایا ہوا ہے، لیکن اسی موبائل میں بہت ساری ویرائٹی آتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا آئی فون آتا ہے 40,000 سے